کی 27 سالہ اسٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے، اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عثمان ڈار صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی 75 سالہ بوڑھی والدہ بہو بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک برتا گیا ہے، اس کا نہ کوئی قانونی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ رات کے 2 بجے گھر کے بچوں کو سڑک پہ لا کھڑا کر دینا، یہ کہاں، یہ کون سا مہذب معاشرہ یا ہماری مشرقی روایات اس کی اجازت دیتی ہیں؟ آپ بخوبی اس سے واقف ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس نے بھی وہ دیکھا، جس نے بھی پڑھا، اس کو تکلیف ہوئی اور وہ افسردہ ہے۔ اور پھر نہ صرف ان پر، ان کے کاروبار کو جب بند کیا گیا، ان کی فیکٹریوں کو سیل کیا گیا، مت بھولیے کہ اس کا نشانہ صرف عثمان ڈار یا ان کا خاندان نہیں بنا۔ 2500 فیملیز جو وہاں سے روزگار حاصل کر رہی تھی، ان کے چولہے بھی ٹھنڈے ہو گئے جب فیکٹری سیل ہو گئی، اور وہ فیکٹری جو ایکسپورٹ پہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی، ڈالر کما رہی تھی ملک کے لیے، اس کو آپ بند کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ معیشت کی خدمت ہے؟ کیا وہ غریب لوگ جو روزگار کے لیے تڑپ رہے ہیں ان کی خدمت ہے؟ میں اس کی مذمت کرنے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میری کل محسن لغاری صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ محسن لغاری ہمارے الیکٹڈ MNA فرام PTI، وزیر خزانہ رہے پنجاب میں، بہت پڑھے لکھے مجھے ہوئے انسان۔ ان کے بیٹے کو اٹھا لیا جاتا ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے، اس کی آہ و پکار والد کو سنائی جاتی ہے، اور پورا خاندان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں وہ ویڈیو میسج ریکارڈ کروانا پڑتا ہے جس میں نہ ان کا دل تھا نہ ان کی خواہش تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی نیاز چکھڑ صاحب، لہیے سے ان کا تعلق ہے، شریف النفس، سلجھے ہوئے انسان۔ 2 دن پہلے وہ پارٹی کے ساتھ اپنی وابستگی کا برملا اظہار کرتے ہیں، پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور گرفتاری کے 48 گھنٹے کے اندر ان کا ایک بیان آ جاتا ہے، اور وہ بیان وہی جماعت سے لا تعلقی اور آئندہ انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کا ارادہ۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا نوٹس کون لے گا؟ میں جناب کاکڑ صاحب سے کہوں گا، آپ کا پہلا بیان آیا تھا کہ آپ انشور کریں گے شفاف انتخابات۔ کیا اس ماحول میں شفاف انتخابات ممکن ہیں؟ میں چیف جسٹس پاکستان کی خدمت میں عرض کروں گا، اس قسم کے اقدامات کا ان کو نوٹس لینا چاہیے۔ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کروں گا کہ کیا آپ یہ جو حالات ہیں اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ تصور کرتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو کیا اس کا آپ نوٹس لیں گے؟ تو میرا ایک نقطہ تو یہ تھا۔ دوسرا نقطہ جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک میڈیا ہاؤس نے خاص طور پر ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی کہ کور کمیٹی کے اختلافات، لیگل ٹیم پر سوالیہ نشان سب جانتے ہیں، اور میں بالخصوص جانتا ہوں کن مشکل حالات میں ہماری لیگل ٹیم آپریٹ کر رہی ہے اور کس خندہ پیشانی سے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور کن مشکل حالات میں ہماری کور کمیٹی کے ممبران اس صورتحال سے جس کا ہمیں سامنا ہے اس سے نبرد آزما ہو رہے ہیں۔ میں وضاحت کرنا چاہوں گا، اس قسم کی جو خبریں ہیں یہ من گھڑت ہیں، ڈس انفارمیشن کا منصوبہ ہے اور ایک سازش کا حصہ ہے تاکہ پارٹی کی رینک اینڈ فائل میں کنفیوژن پیدا کی جائے، ابہام پیدا کیا جائے، ان کے ذہنوں کو متاثر کیا جائے۔ میں وضاحت کرنا چاہوں گا
اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ دم توڑ جائے گی۔ عمر ایوب خان ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان سے چیزیں منسوب کر دی گئیں، مجھ سے چیزیں منسوب کر دی گئیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ جیسے ان کے نوٹس میں بات آئی انہوں نے فی الفور اپنے ٹویٹ کے ذریعے پوری وضاحت کر دی اور اس ابہام کو، اس کنفیوژن کو بڑی سمجھداری سے اور بڑی بردباری سے انہوں نے نگیٹ کیا، اس کو رد کیا۔ پھر یہ تاثر دے دینا کہ تحریک انصاف کے اندر کوئی پارٹی کی قیادت کی کشمکش ہے، کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے علم میں ہے، پوری قوم جانتی ہے، عمران خان اس پارٹی کے بانی چیئرمین ہیں اور یہی کور کمیٹی جس کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے واضح طور پر ایک متفقہ ریزولوشن پاس کر چکی ہے کہ عمران خان ہمارے چیئرمین تھے، چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے۔ اس پہ کوئی دو آرا نہیں ہے، ان کا متبادل کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور نہ کوئی ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کی ذات پر تمام متفق ہے، ان کی ویژن پر تمام جڑے ہوئے ہیں اور اگر کسی کی خام خیالی ہے تو وقت اسے دور کر دے گا اور وہ جو یونانیمس ریزولوشن ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی 27 سالہ سٹرگل اس وقت جو کور کمیٹی کام کر رہی ہے مشکل حالات میں، اس کے پاس امانت ہے اور جب تک وہ رہا نہیں ہوتے اور باہر نہیں آتے، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے، اس امانت میں وہ خیانت نہیں ہونے دے گی، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔